پورے ہسپتال میں اس وقت خاموشی چھائی تھی۔ میں کوریڈور سے گزر رہی تھی اور سنبھلتے ہوئے قدم اٹھا رہی تھی۔ محتاط نگاہوں سے ادھر ادھر بھی دیکھ رہی تھی، کہیں کوئی اسے دیکھ تو نہیں رہا، کہیں کوئی اس کی طرف متوجہ نہ ہو۔ ایسا تو نہیں کہ اس پر کسی کو شک ہو جائے۔ پچھلے 6 ماہ سے میں یہ گھنونا کام کر رہی تھی اور مجھے ہمیشہ ہی اس کام میں کامیابی حاصل ہوئی تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ میں یہ کام اپنے دل کی رضامندی سے کر رہی تھی، بلکہ میری مجبوری تھی، اور مجبوری کی وجہ سے میں یہ کبھی فعل سر انجام دینے پر مجبور تھی۔ اگر یہ سب نہ کرتی تو میری ماں کی زندگی خطرے میں پڑ جاتی۔ ماں کے علاوہ دنیا میں کوئی رشتہ نہیں تھا۔ اگر میری ماں کو کچھ ہو جاتا تو پھر میرے پاس زندہ رہنے کا کیا جواز بنتا تھا؟ اس کی زندگی کو بچانے کے لیے ہی تو میں اس کام کو کرنے پر مجبور ہو گئی تھی، جس کو کرنے سے میرا اپنا ضمیر بھی مجھے کچوکے لگاتا، اور ہر بار میں خون کے آنسو روتے ہوئے یہ سوچ کر خود کو تسلی دے لیتی کہ یہ آخری بار ہے، آج کے بعد میں ایسا کوئی کام نہیں کروں گی۔ آہستہ آہستہ چلتے ہوئے میں اس کمرے میں گئی تھی جس کمرے کی نشاندہی مجھے شاکر بابا نے کی تھی۔ کمرے کے دروازے پر میں نے ہلکا سا دباؤ ڈالا تو وہ عورت بے خبر سو رہی تھی۔ اس کے ساتھ آنے والی عورت بھی ایک طرف لڑکی ہوئی تھی، اور وہ بچہ بیبی کارٹ میں لیٹا ہوا کھیل رہا تھا، نہ جانے کس کے ساتھ باتیں کر رہا تھا۔ میں جب اس کے پاس آئی تو اس نے اپنی آنکھیں میری طرف کر لی اور مجھے مسکراتے ہوئے دیکھنے لگا۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سی چمک تھی، ایک مقناطیسی کیفیت مجھے محسوس ہونے لگی تھی۔ ایسا لگنے لگا جیسے اس بچے کے ساتھ میرا قریبی رشتہ تھا اور وہ مجھے اپنی جانب کھنچتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ میرا دل نہیں چاہ رہا تھا کہ میں اس بچے کو شاکر بابا کے حوالے کروں اور اس کو اس کی ماں سے دور کروں۔ مجھے یہ سوچ بھی کچوکے لگاتی تھی کہ میں اپنی ماں کو بچانے کے لیے یہ سب کر رہی تھی اور دوسروں کی ماؤں کو دکھ میں مبتلا کر رہی تھی۔ یہ بھی تو ماں تھی جس سے میں اس کا بچہ چھیننے جا رہی تھی، اور اس سے پہلے بھی کتنے ہی ماؤں کے بچے میں نے ان سے چھینے تھے، مگر کبھی دل کی یہ کیفیت نہیں ہوئی تھی جو اب ہو رہی تھی۔ میں نے اس بچے کو اٹھایا اور اپنے سینے کے ساتھ لگایا۔ میرے وجود میں جیسے ٹھنڈک سی اتر گئی تھی۔ اس سے پہلے کہ یہ بچہ شور مچاتا، روتا، اس کی آواز سن کر اس کی ماں اور ساتھ آئی ہوئی عورت کی آنکھ کھل جاتی، میں فوراً کمرے سے باہر نکلی۔ جیسے ہی میں کمرے سے باہر نکلی، مجھے اپنے پیچھے بھاگتے ہوئے قدموں کی آواز سنائی دینے لگی۔ میں بری طرح سے گھبرا گئی۔ اب جب پیچھے پلٹ کر دیکھا تو وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا، مگر قدموں کی آواز بدستور آ رہی تھی۔ میں ڈر گئی کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے، یہاں پہ کوئی نظر بھی نہیں آ رہا، مگر چلنے کی آواز صاف محسوس ہو رہی ہے۔ میں نے اس بات کو اپنا وہم قرار دیا اور بھاگتے ہوئے ہسپتال سے باہر نکل آئی تھی۔ اب میں کچی زمین پر چل رہی تھی۔ میرا رخ ہسپتال کی مخالف سمت میں، یہاں پر گھنا جنگل تھا اور جنگل سے گزر کر ہی میں نے اپنی منزل پر جانا تھا۔ چلتے چلتے میرے پاؤں شل ہونے لگے تھے۔ میں نے 1-2 بار سوچا کہ زمین پر بیٹھ کر سانس لے سکوں اور پھر دوبارہ اپنا سفر شروع کر سکوں، مگر مجھے منزل پر پہنچنے کی جلدی تھی۔ جب تک میں اس بچے کو شاکر بابا تک نہ پہنچا دیتی تب تک میں کسی جگہ پر بیٹھ نہیں سکتی تھی، کیونکہ ایسا کرنا خطرے سے خالی نہیں تھا۔ اگر کوئی بچے کو ڈھونڈتا ہوا یہاں آ نکلتا اور مجھے پکڑ لیتا تو تب میں کیا کرتی؟ مگر نہ جانے کیوں آج مجھے زیادہ بوجھ محسوس ہو رہا تھا۔ آج ضرورت سے زیادہ ہی میں تھک گئی تھی، اور اب جب میری ٹانگوں نے مزید چلنے سے انکار کر دیا تو میں زمین پر بیٹھتی چلی گئی، اور پھر بچے کو جب میں نے اپنے چہرے کے سامنے کیا تو وہ بھی مجھے مسکراتی ہوئی نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ میں نے ایک پل اس کی آنکھوں میں دیکھا اور مجھے ایسا لگنے لگا جیسے دنیا میں اس بچے کی خوبصورت آنکھوں سے زیادہ اور کوئی چیز بھی حسین نہیں۔ میرے دل میں یہ خیال پیدا ہو گیا کہ کیوں نہ میں اس بچے کو اپنے گھر لے جاؤں اور اپنے پاس رکھ لوں، کیونکہ اسے اگر میں شاکر بابا کے حوالے کرتی تو نہ جانے وہ اس کے ساتھ کیا کرتا۔ اس سے پہلے بھی جتنے بچے میں نے شاکر بابا کے حوالے کیے تھے، میں نہیں جانتی تھی کہ ان بچوں کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا، وہ بچے زندہ بھی تھے یا نہیں، اور اس کو واپس لے جانا بھی خطرے سے خالی نہیں تھا۔ اگر کوئی مجھے اب دوبارہ ہسپتال میں داخل ہوتے دیکھ لیتا اور میرے ہاتھ میں اس بچے کو دیکھ لیتا
تو میری ذات مشکوک بن سکتی تھی، کیونکہ اس سے پہلے بھی جتنے بچے غائب ہوئے تھے وہ سب میں نے کیے تھے، مگر اب تک میں کسی سے بھی پکڑی نہیں گئی اور نہ ہی کسی کا مجھ پر شک کیا تھا۔ میں نے سوچا کہ میں اسے گھر لے جاتی ہوں اور شاکر بابا سے کوئی بہانہ کر دیتی ہوں۔ فوراً سے اپنی جگہ سے اٹھی اور بھاگنے والے انداز میں یہیں سے شارٹ کٹ لے کر اپنے گھر کی طرف چلی گئی۔ میرا گھر ایک شہر کے آخر میں تھا اور آس پاس کے سب لوگ اس وقت سو رہے تھے۔ اس وقت مجھے گھر میں جاتا ہوا کسی نے بھی نہیں دیکھا تھا۔ گھر میں جا کر میں نے اس بچے کو کمبل میں لپٹایا۔ جیسے ہی وہ بستر پر لیٹا تو اس کے ساتھ ہی اس نے آنکھیں موند لی اور وہ سکون سے سو گیا تھا۔ اس کے ماتھے پر پیار کر کے میں وہاں سے پلٹ آئی۔ شاکر بابا کو میں نے کہہ دیا کہ میں اس بچے کو نہیں لے کر آئی، تو شاکر بابا کا چہرہ غصے سے سرخ پڑ گیا۔ وہ کہنے لگے کہ یہ بچہ تو اس کام کے لیے بہت ضروری تھا، تم نے یہ کیا حماقت کی ہے؟ اس بچے کو تم نے ہاتھ سے کیسے نکال دیا؟ اب میں شاکر بابا کو کہنے لگی کہ اس کی ماں اور ساتھ آئی ہوئی عورت جو کرنی تھی وہ ایک پل کے لیے بھی نہیں سوئی، تو ان کے جاگتے ہوئے بچے کو اٹھا کر کیسے لا سکتی تھی؟ اگر میں کسی بہانے سے باہر لے کر آتی اور وہاں سے غائب کر دیتی تو بعد میں وہ مجھ سے ہی سوال جواب کرتی کہ بچہ تمہارے پاس تھا اور تم نے ہی اسے غائب کیا۔ ایسے میری حالت مشکوک ہو سکتی تھی اور پھر پولیس بھی آپ تک پہنچ سکتی تھی۔ اسی وجہ سے میں نے سوچا کہ میں اس کے سونے کا انتظار کر لیتی ہوں اور جب تک مناسب وقت نہیں ملتا تب تک میں اس بچے کو اٹھا کر نہیں لا سکتی۔ شاکر بابا کچھ دیر سوچنے لگے، پھر کہنے لگے اگر تم اس بچے کو لا دو تو تمہاری سب سے جان خلاصی ہو سکتی ہے۔ میں تمہاری ماں کو بھی رہا کر دوں گا اور پھر تم جہاں چاہے چلی جانا۔ تم نئے سرے سے اپنی زندگی کا آغاز کر سکتی ہو، مگر اگر تم اس بچے کو لے کر نہیں آئی تو پھر اس کے بدلے تمہیں مزید 10 بچوں کو لانا ہوگا۔ شاکر بابا کی بات سن کر میرا منہ حیرت سے کھلے کا کھلا رہ گیا تھا، کیونکہ انہوں نے مجھے صاف کہا تھا کہ اس بچے کے بعد وہ ماں کو میرے حوالے کر دیں گے اور کبھی بھی ہم لوگوں کو وہ دوبارہ تنگ نہیں کریں گے، مگر اب وہ اپنی بات سے صاف مکر رہے تھے۔ مجھے غصہ آ گیا۔ میں نے انہیں وعدہ خلافی یاد دلائی تو وہ کہنے لگا کہ اس بچے میں طاقت عام بچوں سے زیادہ تھی، تبھی میں کہہ رہا تھا کہ اگر یہ بچہ حاصل ہو گیا تو میرے بھی وارے نیارے ہو جائیں گے اور تمہاری بھی جان چھوٹ جائے گی، مگر تم خود اس کام میں ناکام ہوئی ہو، میری کیا غلطی؟ اس کی بات سن کر میں چونک گئی تھی۔ بھلا اس بچے میں ایسی کیا خاص بات تھی؟ یہ بھی تو ان بچوں جیسا عام بچہ تھا جن کو میں وہاں پر لے جاتی تھی، تو کیا اس میں بھی میری طرح روحانی طاقتیں تھیں؟ یہی بات میں نے شاکر بابا سے پوچھی تو وہ ہنس پڑا اور کہنے لگا تم اس بات کو نہیں سمجھو گی احمق لڑکی، ابھی جاؤ یہاں سے اور جتنی جلدی میرا کام کر دو گی اتنی جلدی تمہاری زندگی بھی آسان ہو جائے گی۔ میں بجھے دل کے ساتھ وہاں سے نکل کر آگے آ گئی تھی۔ میں شاکر بابا سے سختی سے بات بھی نہیں کر سکتی تھی اور نہ ہی اسے زور زبردستی کر سکتی تھی، کیونکہ میری ماں اس کی قید میں تھی اور میں نہیں جانتی تھی کہ اس نے میری ماں کو کہاں چھپایا تھا۔ اور اب میں پولیس کی مدد بھی نہیں لے سکتی تھی، کیونکہ اب میں خود بھی اس گناہ کی دنیا میں دھس چکی تھی۔ بہت سے بچوں کو میں نے اغوا کر لیا تھا، مگر حیرت کی بات یہ تھی کہ میں نے کسی بھی نیوز چینل پر ان بچوں کے بارے میں خبر نہیں سنی تھی اور نہ ہی کبھی کسی شخص کے منہ سے اس چیز کا ذکر سنا تھا، جبکہ مختلف نیوز چینل پر ٹی وی پر اکثر ملک میں ہونے والے واقعات کو بیان کیا جاتا، مگر یہ واقعات بھی معمولی واقعات نہیں تھے۔ ایک ہی ہسپتال سے یک کے بعد دیگرے کتنے بچے غائب ہو گئے تھے اور ابھی تک نہ تو کسی نیوز چینل نے اس کا نوٹس لیا تھا اور نہ ہی حکومت نے۔ تو کیا ان لوگوں کو اپنے بچوں سے پیار نہیں تھا، یا وہ سب غریب تھے یا کسی سے ڈر گئے تھے جو سامنے آ کر اپنے ساتھ بیتی ہوئی ظلم کی داستانیں نہیں سنا رہے تھے؟ میں اس بارے میں جتنا سوچتی جا رہی تھی اتنا الجھتی جا رہی تھی۔ خیر آئی تو ابھی تک وہ بچہ سویا ہوا تھا۔ میں نے اس کا نام شامیر رکھ دیا۔ چند دن میں ہی شامیر مجھے بہت پیارا ہو گیا۔ ایسا لگنے لگا جیسے میرے لیے شامیر سے بڑھ کر دنیا میں کچھ بھی اہم نہیں۔ میں اس کا بہت زیادہ خیال رکھتی، جتنی دیر بھی میں گھر میں ہوتی تو اسے گود میں اٹھائے رکھتی، اس سے پیار کرتی
ड्यूटी से वापस आने के बाद शामिर के पास हर वक्त रहती। उस दिन मैं शामिर से प्यार कर रही थी जब ये दरवाजे पर ज़ोर ज़ोर से दस्तक हुई। काफ़ी सारे दिन गुजर गए थे। अभी तक शाकिर बाबा की तरफ से मुझे कोई पैगाम नहीं मिला था कि मैं किसी बच्चे को उठाकर उनकी तरफ लेकर आऊं। मगर अब जब दरवाजे पर मैंने दस्तक की आवाज़ सुनी तो मैं घबरा गई थी। बाहर इस वक्त कौन आ गया? क्योंकि अगर मोहल्ले या ख़ानदान का कोई शख्स आता तो रात के उस पहर घर में क्यों आता? मैं ये सोचकर घबरा गई थी कि अगर बाहर शाकिर बाबा का कोई आदमी हुआ और अगर वो घर के अंदर आ गया, उसने बच्चे को देख लिया तो मैं उस बच्चे के बारे में क्या जवाब दूंगी? मैंने उसे कंबल में लपेट दिया और फिर धड़कते दिल के साथ जब दरवाज़ा खोला तो मेरे पाँव के नीचे से ज़मीन निकल गई। सामने शाकिर बाबा खड़े थे और चेहरे पर अजीब सी मुस्कान लिए वो मुझे देख रहे थे। उन्हें देखकर मेरे चेहरे का रंग बदल गया। मैं खौफ से पीली पड़ गई थी। वो मुझे देखकर कहने लगे, क्या बात है, तुम इतनी घबरा क्यों गई हो? क्या पहली बार मुझे देख रही हो? अंदर आने नहीं दोगी? मैंने रास्ता छोड़ दिया था। अब मेरा दिल बुरी तरह से धड़क रहा था। अगर शाकिर बाबा उसी कमरे में चले गए और अगर शामिर को देख लिया तो वो शामिर को मुझसे छीन लेंगे और इस धोखाधड़ी पर वो मुझे सख्त सज़ा भी देंगे। मैं दिल ही दिल में दुआ कर रही थी कि वो उस कमरे में ना जाए, मगर शायद ये कबूलियत का वक्त नहीं था। शाकिर बाबा ने जो मुझे यूं गुमसुम देखा तो वो चौंक गए थे। फिर कहने लगे, क्या बात है, क्यों तुम इतना घबरा गई हो? ऐसा क्या है जो तुम मुझसे छुपा रही हो और तुम्हें ये डर है कि मैं देख लूं? वो मुझे मशकूक नज़रों से घूरते हुए बोले तो मैंने हकलाते हुए कहा कि मैंने आपसे भला क्या छुपाना है, मगर मेरी हालत उन्हें बता रही थी कि कुछ न कुछ तो गड़बड़ ज़रूर है। मैं जो उनसे कोई बात छुपा रही हूँ, ये सोचकर वो घर के अंदर चले गए और एक एक करके तमाम कमरे भी देखने लगे। मेरी हथेलियाँ पसीने से भीगने लगी थी। मैं उन्हें कहने लगी कि आप बैठिए, मैं आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ, मगर वो जैसे कुछ सुन ही नहीं रहे थे। और फिर जब वो शामिर वाले कमरे में दाखिल हुए तो मैंने खौफ से अपनी आंखें मैच ली थी। मुझे दिल ही दिल में डर लग रहा था कि जब शाकिर बाबा वहाँ पर शामिर को देखेंगे तो वो क्या करेंगे। काफ़ी देर तक मैं उसी कैफियत में रही। मुझे कोई आवाज़ सुनाई नहीं दी तो मैं डरते डरते कमरे में दाखिल हुई। देखा तो शाकिर बाबा सामने कुर्सी पर बैठे थे। वो पुरसोच निगाहों से कमरे में इधर उधर देख रहे थे, जबकि बेड पर शामिर मौजूद नहीं था और बेड की चादर भी बिल्कुल साफ़ सुथरी थी। उस पर ना तो सलवट थी और ना ही किसी बच्चे के वहाँ पर मौजूदगी के इम्कानात थे, जबकि शामिर का सामान भी बेड पर बिखरा पड़ा था। मगर उस वक्त वहाँ पर कोई भी चीज़ नज़र नहीं आ रही थी। मैं हैरत से मुंह खोले ये सब कुछ देख रही थी और शाकिर बाबा मुझसे कहने लगे, क्या बात है, आज तुम इतनी बदली बदली क्यों लग रही हो? मैंने उन्हें बमुश्किल टाला और उनके लिए चाय बना कर लाई तो अभी तक मेरे हवास बेदार नहीं हुए थे। मैं सोच सोच कर पागल हो रही थी कि ये सब क्या था। शामिर अचानक से कहाँ गायब हो गया था? कहीं शाकिर बाबा ने उसे गायब तो नहीं किया था? और अगर ऐसा था तो उन्होंने मुझसे इस बारे में सवाल क्यों नहीं किया? अभी हो सकता है वो मुझसे मज़ीद बच्चों को अगवा करवाना चाहते हो, इसीलिए वो ये बात मुझे ना बताना चाहते हो। इसी तरह से वो मुझसे अपना मज़ीद काम निकलवा सकते थे। सोच सोच कर मेरे सर में दर्द होने लगा, मगर कोई सिरा हाथ नहीं आ रहा था। चाय पीने के बाद शाकिर बाबा कहने लगे, मैं तुमसे ये कहने के लिए आया था कि फ़िलहाल के लिए ये सरगर्मी पहले की निस्बत तेज़ कर दो। जितनी जल्दी तुम 10 बच्चों का इंतज़ाम करोगी, उन्हें मेरे पास लेकर आओगी, उतनी जल्दी तुम्हारी मुझसे जान छूट जाएगी और तुम अपनी माँ को लेकर जहाँ मर्जी चली जाना। इस चीज़ के लिए तुम्हें जितना पैसा दरकार होगा मैं पैसा तुम्हें दूंगा, मगर तुम मेरा ये काम जल्दी से पूरा कर दो, क्योंकि हालात पहले की निस्बत सख्त हो गए हैं और मैं चाहता हूँ कि ये काम जल्द से जल्द हो जाए। उनकी बात सुनकर मेरी ज़ुबान पर वही सवाल आ गया जो हमेशा मेरे जहन में गर्दिश करता था, मगर उनकी खफकी का ख्याल करके मैंने कभी उनसे पूछा नहीं था कि आखिर वो उन बच्चों को क्या करते थे और उन्हें इतने बच्चों की क्या ज़रूरत थी। क्या वो बच्चों को आगे बेचकर पैसा कमाते थे?
یہ خیال ہی میرے لیے سہانے روح تھا۔ شاکر بابا پراسرار انداز میں مسکرائے اور کہنے لگے کہ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں تمہیں ضرور بتاؤں گا کہ میں ان بچوں کا کیا کرتا ہوں، مگر ابھی میں تمہیں کچھ نہیں بتا سکتا۔ یہ سب کچھ بتانا قبل از وقت ہوگا، مگر تمہیں میں یاد دہانی کروانا چاہتا ہوں کہ جتنی جلدی یہ سب کام مکمل کر دو گی اتنی ہی جلد تمہارے حق میں بہتر ہوگا۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلے گئے تھے۔ ان کے جانے کے بعد میں نے گہری سانس لی۔ پھر میں شامیر کو پاگلوں کی طرح گھر میں ڈھونڈتی رہ گئی کہ وہ کہاں چلا گیا تھا۔ تبھی مجھے اسٹور سے کسی بچے کے بولنے کی آواز سنائی دینے لگی۔ اب جب میں اسٹور روم میں گئی تو یہ دیکھ کر میں ہکا بکا رہ گئی کہ وہاں پر شامیر کھیل رہا تھا۔ اسے اٹھا کر میں نے اپنے ساتھ لپٹایا اور اسے چومنے لگی، بے ساختہ اسے پیار کرنے لگی۔ تبھی ایک خیال بجلی کی مانند میرے ذہن میں لپکا کہ شامیر تو اس کمرے میں تھا، یہ اچانک اسٹور روم میں کیسے آیا؟ میں نے شامیر کا چہرہ اپنے سامنے کیا تو وہ کھل کر مسکرا رہا تھا، آنکھوں کی چمک بہت تیز تھی۔ میں نے شامیر کو خود کے ساتھ بھینچ لیا اور اسے کہنے لگی، شکر ہے شاکر بابا نے تمہیں نہیں دیکھا، ورنہ وہ تمہیں مجھ سے چھین لیتا۔ مگر سب سے حیران میں تھی کہ گھر میں میرے علاوہ کوئی بھی نہیں تھا، تو شامیر کو وہاں سے اٹھا کر اس کمرے میں کون لایا تھا؟ اور اس کے ساتھ ساتھ وہ سامان بھی وہاں سے کیسے غائب ہوا تھا؟ یہ عجیب گورکھ دھندا تھا جو مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا، مگر میں اس بات پر بھی خوش تھی کہ شامیر بچ گیا تھا۔ میں اسے اٹھا کر کمرے میں لے آئی، پھر پوری رات اس بارے میں الجھتی رہی، مگر کسی بات کا کوئی سرا میرے ہاتھ نہیں آ رہا تھا۔ آج سے کچھ سال پہلے تک تو میری زندگی پرسکون انداز میں گزر رہی تھی۔ بچپن سے مجھے عجیب و غریب چیزیں نظر آتی۔ میں جب چھوٹی سی تھی تو تب ہم لوگ دادا دادی کے آبائی گھر میں رہتے تھے۔ دادا دادی کا عملیات سے گہرا تعلق تھا، وہ روحانیات سے بھی شغف رکھتے تھے۔ سب کا کہنا تھا کہ دادا ابو ایک عامل ہیں اور اکثر ان کے پاس جنات بھی آتے جاتے رہتے، مگر کوئی بھی انہیں اپنی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا تھا، اور نہ ہی کبھی دادا ابو اس بات کو پسند کرتے تھے کہ کوئی ان کے کمرے میں بلا ضرورت جائے۔ دادا ابو نے اپنی حویلی کے پچھلی طرف ایک کمرہ بنوایا تھا جہاں پر وہ سارا دن اور رات گئے تک بیٹھتے رہتے۔ ان کے ملاقاتی بھی اکثر اسی کمرے میں آتے تھے۔ وہ اکثر لوگوں کے مسئلے مسائل بھی سنتے اور انہیں حل بھی کرتے تھے۔ کئی بار جنات کے مریض بھی وہاں پر آتے۔ دادا مجھ سے بہت پیار کرتے تھے۔ میں جب بھی دادا کے کمرے میں جاتی تو وہاں پر بہت سارے لوگ مجھے نظر آتے، جن میں چھوٹے بچے بھی ہوتے، اکثر عورتیں بھی اور مرد بھی، جو مجھے نت نئے تحفے دیتے اور میرے لیے بہت ساری کھانے پینے کی چیزیں بھی لاتے۔ جو ٹافیاں اور چاکلیٹس وہ مجھے لا کر دیتے، ویسی چاکلیٹس میری امی ابو نے بھی کبھی مجھے لا کر نہیں دی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ لوگ مجھے زیادہ اچھے لگتے اور میں دادا ابو کے کمرے میں زیادہ وقت گزارتی۔ جو میں بڑی ہوتی گئی تو مجھے احساس ہوا کہ وہ لوگ صرف مجھے اور دادا ابو کو ہی نظر آتے۔ گھر کا کوئی بھی فرد انہیں دیکھنے سے قاصر تھا۔ کئی بار ان کی موجودگی میں دادی کمرے میں آ جاتی اور مجھے اٹھا کر باہر لے جاتی۔ جب میں کسی سے بات کرتی تو دادی حیران ہو کر مجھے کہتی کہ یہاں پر تو کوئی بھی نہیں ہے، تم کس سے بات کر رہی ہو؟ گھر میں بہت سارے چھوٹے چھوٹے بچے تھے جن کے ساتھ میں کھاتی رہتی، اور اکثر امی اور دادی کہتی کہ اسے دیکھ کر ہمیں تشویش کا احساس ہوتا ہے، نہ جانے کون سی ایسی مخلوق ہے جو اسے نظر آ رہی ہے، جس کے ساتھ ہی کھیلتی ہے، ایسا نہ ہو کہ کل کو اسے کوئی نقصان پہنچا دے۔ اور دادا ابو ہنستے ہوئے کہتے کہ کوئی اسے نقصان نہیں پہنچائے گا، کیونکہ سب اس کے دوست ہیں اور وہ سب دیکھ سکتی ہے جو ہم لوگ نہیں دیکھ سکتے۔ وہ یہ سب جان سکتی ہے جو کوئی دوسرا انسان نہیں جان سکتا۔ اکثر مجھے سچے خواب بھی آتے اور کوئی بات ہونے والی ہوتی تو مجھے پہلے سے معلوم ہو جاتی، مگر میں اپنی طاقت سے لا علم تھی۔ جب کہ میرے دادا ابو کا انتقال ہوا تو میں نے کچھ دن پہلے خواب میں دیکھا کہ دادا ابو ہمیں چھوڑ کر جا رہے ہیں، اور پھر 2 دن کے بعد وہ ہمیشہ کے لیے ہمیں چھوڑ کر چلے گئے۔ اس کے بعد اکثر گھر میں لوگ آتے رہتے جو ان کے کمرے کے باہر بیٹھ کر روتے اور پھر وہاں سے غائب ہو جاتے۔ میں جب امی اور دادی سے اس بارے میں پوچھتی کہ وہ کون لوگ ہیں جو دادا ابو کے کمرے کے باہر رو رہے ہیں، آپ انہیں جا کر چپ کروائیں،
मगर अम्मी और दादी एक दूसरे की तरफ खामोशी से देखने लगती थी। उस दिन मैंने अब्बू को ये कहते सुना कि हम लोग ये घर बेचकर शिफ्ट हो रहे हैं। ये सुनकर मुझे अजीब सा एहसास हुआ। सारी ज़िंदगी मेरी उसी घर में गुजरी थी। यहाँ पर मेरे इतने दोस्त थे और यहाँ पर मुझे इतना मज़ा आता। जब अम्मी अब्बू को मैंने सुना कि ये लोग घर बेच कर जा रहे हैं तो मैंने एहतजाज किया कि हमें यहीं रहना है। मगर अम्मी अब्बू ने कह दिया कि अब हम यहाँ पर नहीं रह सकते, तुम्हारे अब्बू ने कारोबार करना है और इसके लिए शहर में रहना ज़रूरी है। दादी भी अब्बू की हमनवा थी। जिस दिन हम लोग ये घर छोड़कर जा रहे थे उस दिन मेरे तमाम दोस्तों की आंखों में आंसू थे और वो सब मुझे अलविदा कर रहे थे। शहर में आने के बाद फिर मेरा नया स्कूल शुरू हो गया और नए दोस्त भी बन गए। अक्सर हवेली के दोस्त यहाँ पर भी आते रहते, मेरे साथ वक्त गुजारते और मेरे साथ खेलते भी रहते। जो जो वक्त बीतता गया मुझ पर कई हकीकतों के दरवाह होते गए थे। दादी भी हमें छोड़कर चली गई थी और अब उस बड़े से घर में अम्मी अब्बू और हम 3 ही नफूस मौजूद थे, या फिर घर के 1-2 मुलाजिम थे। रफ्ता रफ्ता अब्बू के कारोबार में नुकसान होने लगा था। अब्बू सख्त परेशान थे कि इस नुकसान से कैसे निकला जाए, कारोबार को कैसे बढ़ाया जाए। दिन रात वो उसी परेशानी में मुब्तला रहते। उन्हें परेशान देखकर मैं और अम्मी भी बहुत परेशान थे। अब्बू की हमेशा से ख्वाहिश थी कि मुझे मेडिकल फील्ड में जाना है, मुझे डॉक्टर बनना है और एफएससी मैंने अब्बू की ख्वाहिश पर ही की थी। मगर चूँकि अब हालात पहले जैसे नहीं रहे थे इसलिए मैं डॉक्टर बनने के बजाय नर्स का कोर्स करना शुरू हो गई थी। अम्मी अब्बू को इस बात पर बहुत दुख था कि वो मेरी जहानत और ख्वाहिश के बावजूद भी मुझे डॉक्टर नहीं बना पा रहे। मगर मैंने अम्मी को ये कहकर तसल्ली दी कि इंसान के नसीब में जो होता है उसे मिल जाता है। मुझे आपसे कोई शिकवा नहीं है और ना ही मैं अपनी किस्मत से शाकी हूँ। मैं हर हाल में मुतमईन हूँ। एक दिन बाबा को कारोबार में बहुत नुकसान हुआ जिसको उन्होंने दिल पर ले लिया। उन्हें हार्ट अटैक आया और वो हम सब लोगों को छोड़कर इस दुनिया से चले गए। अब मैं और अम्मी इस दुनिया में अकेले रह गए थे। अब कुछ समझ नहीं आता कि क्या करें, कहाँ जाएं। दुनिया में कोई हमारा सगा रिश्ता नहीं था जो उस मुश्किल वक्त में हमारी मदद करता, हमारे सर पर हाथ रखता। अब बाबा का जो भी बचा खुचा कारोबार था वो अम्मी ने बेच दिया। घर में एक छोटी सी करियाने की दुकान डाल ली और बाज़ार में 2 दुकानें बनाकर उन्हें भी किराए पर दे दिया था। मोहल्ले के लोग घर से सौदा सेल्फ ले जाते और यूं हम माँ बेटी का गुजारा होने लगा था। और अब जब मेरी नर्स की डिग्री मुकम्मल हो गई तो अब मैं प्रैक्टिस के लिए एक अस्पताल जाने लगी और वहीं पर मुझे नौकरी भी मिल गई थी। 1 साल हो गया था मुझे नौकरी करते हुए। अम्मा मेरी शादी करना चाहती थी मगर अभी मैंने अम्मी को ये कहकर टाल दिया कि मुझे अभी अपने पैरों पर खड़ा होना है, उसके बाद ही मैं शादी के बारे में सोचूंगी। उस रात मेरी नाइट ड्यूटी थी। मैं अस्पताल से घर वापस आ रही थी जब ही तेज़ मूसलाधार बारिश होने लगी। मैं अस्पताल से काफ़ी आगे निकल आई थी और यहाँ पर कोई सवारी भी नज़र नहीं आ रही थी। मैं परेशान थी कि घर कैसे जाऊँ। इन्हीं सोचों में गुम थी कि तभी मुझे अपनी तरफ गाड़ी आती दिखाई दी। उसमें एक बुज़ुर्ग था। वो मुझसे कहने लगा कि आधी रात हो गई है बेटी, बैठो मैं तुम्हें तुम्हारे घर पहुंचा देता हूँ। तुम्हारे घर वाले परेशान हो रहे होंगे। मगर यूँ किसी अजनबी के साथ में गाड़ी में बैठना मुझे मुनासिब नहीं लगा। मैंने इनकार कर दिया तो वो मेरे दादा अब्बू का नाम लेकर कहने लगा कि मैं जानता हूँ तुम उनकी पोती हो और फिक्र मत करो, मैं हिफाजत से तुम्हें तुम्हारे घर ले जाऊँगा। उसके मुंह से ये बात सुनकर मैं हैरान रह गई। फिर उस गाड़ी में खामोशी से सवार हो गई। गाड़ी में अजीब सी बू फैली थी जो मेरे एहसासात पर नागवार गुजर रही थी। एकदम मेरा जहन बोझल होने लगा था और मैं बेहोश हो गई। मुझे किसी अनहोनी का एहसास हो रहा था। ऐसा लगने लगा जैसे मैं किसी मुसीबत में मुब्तला होने लगी हूँ। और यह एहसास मुझे आज तब से हो रहा था जब से मैं अस्पताल से बाहर निकली थी, मगर मैं उसे अपना वहम समझकर टाल दी थी। अब मुझे बेहोश होने से पहले यही ख्याल गुजरा कि न जाने अपनी अपनी माँ को दोबारा कभी देख सकूंगी या जाने ये मुझे कहाँ पर लेकर जा रहा है। मेरी आँख खुली तो वो एक अजीब सा ठिकाना बना हुआ था। उसकी दीवारें कच्ची मिट्टी की थी और उसके आसपास घास फूस भी थी। यह ज़मीन दोस्त जगह थी
اس کے ساتھ عجیب سی بدبو تھی جو میری سانسوں پر ناگوار گزر رہی تھی۔ میں اٹھ کر بیٹھ گئی، اس سے کہنے لگی کہ تم کون ہو اور مجھے کیوں یہاں پر لے کر آئے ہو؟ وہ زمین پر آلتی پالتی مارے بیٹھا تھا، اس کے آگے انگیٹھی میں آگ چل رہی تھی اور نہ جانے آگ میں وہ کیا پھونک رہا تھا۔ مجھے دیکھ کر وہ مسکرایا اور کہنے لگا کہ ہوش آ گیا تمہیں؟ میری توقع سے زیادہ جلدی ہوش آ گیا ہے۔ اور پھر وہ مجھے کہنے لگا کہ میں کامل ہوں، مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے۔ اور پھر اس نے مجھے یہ بات بتائی کہ تم نے فلاں ہسپتال میں جانا ہے اور وہاں سے بچے اغوا کر کے لانے۔ جس ہسپتال میں تمہیں بھیجوں گا اور جس بچے کے بارے میں بتاؤں گا اسی دن وہاں پر جانا اور اسی بچے کو لے کر میرے پاس آنا۔ اس کی بات سن کر مجھے سخت غصہ آیا اور اس سے کہنے لگی کہ میں یہ گنونا کام نہیں کر سکتی، کسی ماں کو اس کے بچے سے علیحدہ نہیں کر سکتی۔ تب وہ زور سے ہنس پڑا اور کہنے لگا کہ تمہاری ماں میرے قبضے میں ہے، اگر تم ماں کی زندگی چاہتی ہو تو ویسا کرو جیسے میں کہتا ہوں، وگرنہ پھر بعد میں مجھ سے شکوہ مت کرنا۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی کہ میں اپنی ماں کو کس مصیبت میں مبتلا کر چکی تھی۔ اب میرے پاس کوئی چارہ نہیں تھا کہ میں اس کی بات مانوں۔ میں اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتی تھی کہ شاکر بابا کون تھا اور وہ یہ سب کیوں کر رہا تھا، مگر مجبور تھی کہ اگر میں اس کی بات نہ مانتی تو وہ میری ماں کو نقصان پہنچا سکتا تھا، اور میرے لیے میری ماں سے بڑھ کر دنیا میں کوئی بھی نہیں تھا۔ اور اب جب سے شامیر میرے پاس آیا تو زندگی میں پہلی بار میں نے جھوٹ بولا تھا۔ میں بچپن سے لے کر آج تک کبھی کسی سے میں نے جھوٹ نہیں بولا تھا، اور آج میں نے شاکر بابا سے جھوٹ بولا تھا، اور وہ بھی محض شامیر کی وجہ سے، کیونکہ یہ بچہ مجھے اتنا پیارا ہو گیا تھا کہ میں کسی بھی صورت شاکر بابا کے حوالے نہیں کر سکتی تھی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ وہ غلیظ انسان اس کے ساتھ کیا سلوک کرتا۔ اب میں نہیں چاہتی تھی کہ اس کے ساتھ کچھ بھی برا ہو۔ آدھی رات کو میں سو گئی تو ایک عجیب سے احساس سے میری آنکھ کھلی۔ سونے سے پہلے شامیر میرے ساتھ لپٹا ہوا تھا، مگر اب جب میری آنکھ کھلی تو شامیر میرے کمرے میں کہیں نہیں تھا۔ میں حیران رہ گئی کہ شامیر کہاں چلا گیا۔ کمرے کا دروازہ بھی اندر سے بند تھا اور کھڑکی بھی بند تھی، مگر اس کے باوجود شامیر یہاں سے غائب ہو چکا تھا۔ میں پورے گھر میں بولائی پھر رہی تھی، مگر شامیر کا کہیں نام و نشان نظر نہیں آ رہا تھا۔ سخت پریشان تھی کہ کیا کروں، اور اب تو میں بری طرح سے رونے لگی کہ شامیر اچانک سے کیسے غائب ہو گیا۔ مجھے یہ سب کوئی پراسرار کھیل معلوم ہو رہا تھا۔ تبھی دروازے پر دستک ہونے لگی۔ میرا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ سحری کا وقت ہو رہا تھا، اور اس وقت دروازے پر کون آ گیا تھا؟ کیا کہیں پھر سے شاکر بابا یا اس کا کوئی آدمی تو نہیں گھر میں داخل ہو گیا؟ مگر اسی پل جو مجھے آواز سنائی دی اس نے میرے وجود میں جیسے نئی زندگی کی لہر پھونک دی۔ اب جب میں نے دروازہ کھولا تو سامنے میری ماں کھڑی تھی۔ انہیں گھر میں دیکھ کر میں ان کے ساتھ لپٹ گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ کتنی دیر تک ان سے لپٹے میں روئے جا رہی تھی۔ پھر میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کہاں چلی گئی تھی؟ شاکر بابا نے آپ کو کوئی نقصان تو نہیں پہنچایا؟ تب وہ کہنے لگی کہ میں بہت آرام سے رہ رہی تھی، مجھے وہاں پر کسی چیز کی کوئی کمی نہیں تھی۔ ایک لڑکی مستقل میری خدمت پر مامور تھی۔ میں جب بھی وہاں سے نکلنے کی بات کرتی تو وہ کہتی کہ آپ کی بیٹی کے ذمہ ایک کام ہے، جب تک وہ اپنا کام مکمل نہیں کر لیتی آپ تب تک یہیں پر رہیں گی۔ مگر مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ جگہ ہماری دنیا سے مختلف تھی۔ وہ لوگ بھی ہم جیسے نہیں تھے بلکہ وہ کوئی جادوئی دنیا تھی، اور مجھے لگتا ہے کہ وہاں پر رہنے والے بھی انسان نہیں تھے، وہ جنات تھے۔ میری بیٹی، تم ٹھیک ہو؟ تمہیں کسی نے کوئی نقصان تو نہیں پہنچایا؟ اور ایسا کون سا کام تھا جو تمہارے ذمہ تھا؟ ایک سانس میں ہی میری ماں کتنی باتیں کر رہی تھی، اور اس وقت ان کی کسی بات کا میں جواب نہیں دے سکتی تھی۔ مگر مجھے اس بات پر حیرانی تھی کہ شاکر بابا نے میری ماں کو آخر کیسے چھوڑ دیا تھا۔ کافی سارے دن بیت گئے۔ اب پھر میں نے ماں کو جب ساری بات بتائی تو وہ بھی حیران رہ گئی اور کہنے لگی کہ تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، تمہیں بچوں کو ان کی ماں سے جدا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ زیادہ سے زیادہ میرے ساتھ کیا ہوتا؟ وہ لوگ مجھے جان سے مار دیتے، اور ایک جان کو بچانے کے لیے تم نے کتنی جانوں کو خطرے میں ڈال دیا۔ ماں کی بات سن کر میں انہیں کہنے لگی کہ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں،
इस वजह से मैं शाकिर बाबा के हाथों कठपुतली बन गई थी और फिर काफ़ी सारे दिन बीत गए थे। ना तो शाकिर बाबा मेरे सामने आए और ना ही उनका कोई चेला मेरे सामने आया था। मगर अब मैं बुरी तरह से डर गई थी। मैं यहाँ पर रहना नहीं चाहती थी। अगर दोबारा से शाकिर बाबा मेरी माँ को अगवा करके ले जाता और दोबारा से मुझे ब्लैकमेल करने लगता तो मेरे पास फिर उसकी बात मानने के सिवा कोई चारा नहीं था और मैं कोई भी गुनाह का काम नहीं करना चाहती थी। तभी माँ को मैंने मना लिया कि हम ये सब बेचकर अपनी नई ज़िंदगी शुरू करते हैं। हम यहाँ से चले जाते हैं। फिर दोबारा से अपने आबाई गाँव आ गए थे हम। बाबा ने वह हवेली अपने एक दोस्त को बेच दी थी और हमें उसी हवेली के सामने एक घर मिल रहा था। हम दोनों माँ बेटी वहाँ पर आकर शिफ्ट हो गए। कुछ दिन बाद ही सामने हवेली में रहने वाली एक औरत अम्मा के पास आई और जाने उनके साथ क्या खुसर फुसर करने लगी कि उसके जाने के बाद अम्मा के लब मुस्कुरा रहे थे। मैं अम्मा के पास आई, उन्हें कहने लगी कि क्या बात है, आप किस बात पर इतना मुस्कुरा रही हैं? जब से बाबा गए हैं तब से मैं पहली बार आपको यूं खुश देख रही हूँ। अम्मा कहने लगी कि बात खुशी की है, ये तुम्हें अपनी बहू बनाना चाहती है। इससे भी ज़्यादा खुशी की बात यह है कि तुम रुखसत होकर उसी हवेली में जा रही हो जहाँ पर तुमने अपना सारा बचपन गुजारा था और उस जगह से तुम्हें बहुत मोहब्बत थी। मगर मैं इतनी जल्दी शादी नहीं करना चाहती थी। मैं अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती थी। मगर अम्मा बार बार इसरार करने लगी। वो कहने लगी कि मेरी ज़िंदगी का कोई पता नहीं और मैं चाहती हूँ कि मैं अपने होशो हवास में तुम्हें अपने घर का कर दूँ। मैं तुम्हें खुश देखना चाहती हूँ। और फिर मैं अम्मा की बात पर हार मान गई थी। फिर रुखसत होकर उस हवेली में दोबारा से आ गई थी। हवेली में मेरी सास और शोहर के अलावा घर के मुलाजिमे थे। मेरे शोहर ने मुझे नौकरी करने पर भी कोई पाबंदी नहीं लगाई, बल्कि उसने मुझे कहा था कि मैं गांव में ही तुम्हें एक क्लिनिक बनवा देता हूँ जिसमें डॉक्टर भी होगी और तुम वहाँ पर अपना भी शौक़ पूरा कर लेना। इस तरह से इंसानियत की खिदमत भी करती रहोगी। उनकी बात सुनकर मैं खुशी से खिल उठी। फिर उन्होंने अपना कहा सच कर दिखाया। गांव में उन्होंने क्लिनिक खोल दिया था। अब वहाँ पर एक डॉक्टर भी बिठा दी गई थी जो कि लोगों का मुफ्त इलाज करती और मुझे भी उससे काफ़ी कुछ सीखने को मिल रहा था। उस दिन एतवार था और एतवार को अमूमन क्लिनिक हम लोगों को बंद ही रखना पड़ता था। उस दिन मैं हवेली में अकेली थी। मेरे शोहर अपने कारोबार में मसरूफ़ थे और मेरी सास ख़ानदान में किसी फौतगी पर गई थी। इसीलिए मैं चलते चलते हवेली में पिछली तरफ आ गई जहाँ पर मेरे दादा अब्बू का कमरा था और अक्सर वहाँ पर लोगों को मैंने आते जाते और दादा अब्बू के बाद रोते हुए देखा था। अब जब मैं वहाँ पर आई तो मैंने आज भी काफ़ी लोगों को देखा। मैं हैरान रह गई कि ये कौन लोग हैं और यहाँ पर इस तरह से क्यों बैठे हैं। अब जब मैं उनके पास आई तो उन्होंने भी सर उठाकर मेरी तरफ देखा। उनकी आंखों में मेरे लिए शनाज़ थी। मैंने भी उन्हें पल भर में पहचान लिया कि उन सब लोगों को मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ, क्योंकि बचपन में वो लोग मुझे उठाते रहे थे, मुझसे प्यार करते रहे थे, मेरे साथ खेलते रहे थे। उन्हें देखकर मुझे अपनाइयत का एहसास हो रहा था। मैं भी उनके साथ बैठकर इधर उधर की बातें करने लगी। तब मुझ पर इंकशाफ हुआ कि वो मेरी तरह आम इंसान नहीं थे, बल्कि वो जिन्नात थे। ये बात जानकर मेरा मुंह हैरत से खुले का खुला रह गया था और वो मेरे चेहरे पर छाई हैरानगी देखकर मुस्कुरा दिए। कहने लगे कि बचपन से ही तुम हमें बहुत अजीज़ हो, इसी वजह से हमने तुम्हें तुम्हारी गलती की सज़ा नहीं दी, बल्कि तुम्हें माफ़ कर दिया और तुम्हें उस गलीज़ जिन से भी निजात दिला दी। उनकी बात सुनकर मैं हैरान रह गई। क्या मतलब? कैसी बातें कर रहे हैं आप? उन दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और कहने लगे कि मैं शहनशाह जिन्नात हूँ और ये मेरा ख़ास मुलाजिम है, और जिस शाकिर बाबा को तुम जानती हो वो दरअसल एक जिन है। वो एक मुसलमान जिन था, मगर उसने काले जादू का काम शुरू कर दिया था। इस वजह से हम लोगों ने उसे अपनी दुनिया से निकाल दिया और वो इंसानी दुनिया में आकर रहने लगा। उनकी ये बात सुनकर मुझे हैरानगी का एहसास हुआ, क्योंकि शाकिर बाबा को मैं कामिल समझ रही थी, मगर वो एक जिन था
اور اتنے ٹائم تک میں اس جن سے ملتی رہی، اس سے بات کرتی رہی، اور ان بچوں کو میں نے اس جن کے حوالے کیا۔ نہ جانے اس نے بچوں کے ساتھ کیا سلوک کیا ہوگا۔ میرے چہرے پر سوال پڑھ کر وہ کہنے لگے کہ وہ بچے بالکل ٹھیک ہیں اور تمہاری وجہ سے ہی ہم ان بچوں تک پہنچے۔ فکر مت کرو، ہم تمہیں کچھ نہیں کہیں گے۔ اگر یہ کام تم نہ کرتی تو شاکر بابا کسی اور سے کروا لیتا، اور تمہاری وجہ سے ہی تو ہم شاکر بابا تک پہنچے۔ ہم اس بات سے لا علم تھے کہ یہ بچے آخر کون اغوا کر رہا ہے، کہاں جا رہے ہیں، اور پھر تمہارے ذریعے ہی تو ہم شاکر بابا تک پہنچے، وگرنہ نہ جانے کیا ہو جاتا۔ آج ہم جو تمہارے سامنے موجود ہیں، اس طرح سے تمہارے سامنے بیٹھ کر یوں بات نہ کر رہے ہوتے، بلکہ شاکر ہمیں تباہ کر چکا ہوتا۔ ان کی ساری باتیں الجھی ہوئی تھی جو کہ میرے سر کے اوپر سے گزر رہی تھی۔ میں نے انہیں کہا کہ کیا آپ مجھے تفصیل سے بتا سکتے ہیں کہ کیا ہوا تھا؟ انہوں نے گہری سانس لی اور کہنے لگے کہ شاکر ایک جن تھا جو اپنی طاقتیں بڑھانے کے لیے الٹے سیدھے عمل بھی کرتا تھا۔ جب ہم لوگوں کو یہ بات معلوم ہوئی تو ہم نے اسے اپنی دنیا سے نکال دیا اور وہ انسانی دنیا میں آ کر رہنے لگا۔ اس نے اپنا خفیہ ٹھکانہ بنایا تھا اور اس میں خاص عمل کیا ہوا تھا، جس کی وجہ سے ہم لوگ اس کے ٹھکانے تک نہیں پہنچ پا رہے تھے۔ تم سے پہلے بھی اس نے کسی اور عورت کے ذریعے یہ کام کروایا تھا، مگر وہ عورت پکڑی گئی تھی۔ مگر اس نے شاکر کے بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا اور اس نے زہر کھا کر جان دے دی۔ اس کے بعد شاکر نے تمہیں ڈھونڈا کیونکہ تم میں روحانی طاقت ہے اور تم ان چیزوں کو دیکھ سکتی ہو جو عام انسان نہیں دیکھ سکتا، اور شاکر کو ایسی ہی لڑکی کی تلاش تھی۔ شاکر تمہیں جس ہسپتال میں نرس کے بھیس میں بھیجتا تھا، وہ ہسپتال دراصل جنات کا تھا، اور وہاں پر جتنے بھی بچوں کی پیدائش ہوتی وہ تمام جنات کے بچے تھے، اور تم ان جنات کے بچوں کو ہی اٹھا کر شاکر تک پہنچا دیا کرتے۔ شامیر دراصل میرا بیٹا ہے۔ جس دن شامیر کی پیدائش ہوئی تھی اس دن میں چوکنا تھا اور کمرے کے آس پاس ہی موجود تھا، مگر میں اس وقت ایک خاص عمل سے اپنا حصار بنائے ہوئے تھا، اس وجہ سے تم مجھے نہیں دیکھ سکتی تھی۔ مگر میں یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ کون ہے جو بچوں کو اغوا کر رہا ہے۔ مجھے اس بات کا یقین تھا کہ یقیناً میرے بیٹے کو اغوا کرنے کی بھی کوشش کی جائے گی، جو کہ میرا خیال غلط نہیں تھا۔ جب تم وہاں پر آئی تو میں تمہیں دیکھتے ہی پہچان گیا، اور مجھے اس بات پر مایوسی کا احساس بھی ہوا کہ تمہارے جیسی لڑکی کو اس قدر غلط کام نہیں کرنا چاہیے تھا۔ مگر جب مجھے مکمل طور پر تمہارے حالات کا علم ہوا تو مجھے تم ایک حد تک مظلوم ہی معلوم ہوئی۔ تم یہ سب اپنی ماں کو بچانے کے لیے کر رہی تھی، اور جب تم جنگل میں موجود تھی تب میں بھی تمہارے ساتھ ہر جگہ موجود تھا۔ مگر جب تم نے شامیر کو اپنے گھر میں واپس رکھ کر واپس شاکر کے پاس جا کر جھوٹ بولا تو میں حیران رہ گیا۔ میں جانتا تھا کہ تم نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، اور محض شامیر کو بچانے کے لیے تم نے جھوٹ بولا تھا، اور تمہیں شامیر میں اس قدر کشش اسی لیے محسوس ہو رہی تھی کیونکہ اس کی ماں تمہاری بچپن کی دوست تھی اور تم دونوں نے ایک ساتھ بہت وقت گزارا تھا۔ اسی وجہ سے تمہیں شامیر سے انسیت بھی محسوس ہو رہی تھی۔ میں چاہتا تھا اسی وقت شامیر کو دنیا میں واپس لے جا سکتا تھا، مگر میں نے اسے محض تمہارے لیے کچھ دن تمہارے گھر رہنے دیا، اور اس کی حفاظت کے لیے آس پاس میرے لوگ موجود تھے۔ جب تم ہسپتال چلی جاتی تب ہم شامیر کو اپنے گھر لے جاتے، اور تم جب واپس آتی تو اسے یہیں واپس لوٹا دیا کرتے۔ مگر اب تک ہم اس بات سے انجان تھے کہ تم یہ کام کس لیے کر رہی ہو، اور اس دن جب شاکر تمہارے گھر آیا تب ہمیں معلوم ہوا تھا کہ یہ سب کرنے والا کوئی اور نہیں بلکہ شاکر ہے، اور پھر اسی دن ہم نے اسے اپنی قید میں لے لیا تھا۔ اب وہ جیل میں بند ہے اور ساری زندگی جیل میں سڑے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کے چیلے بھی جیل میں کالے کرتوتوں کی سزا بھگت رہے ہیں۔ اس نے تمہاری ماں کو ایک طلسمی جگہ پر قید کر دیا تھا۔ اس کا وہ راستہ بتانے پر رضامند نہیں تھا۔ بہت مشکل سے اس نے تمہاری ماں کا پتہ بتایا اور ہم اسے اس دنیا میں واپس چھوڑ کر گئے۔ اب جب مجھے ساری بات معلوم ہوئی تو میں حیران رہ گئی۔ اپنی طاقت کو ایک حد تک میں بھول گئی تھی۔ مجھے لگنے لگا کہ شاید بچپن کی یہ بات بچپن کے ساتھ ہی ختم ہو گئی۔ اب مجھ میں یہ طاقت نہیں رہی۔ مگر اب جب میں نے جنات کو اپنی نظروں سے دیکھا اور ان سے باتیں سنی تو مجھے سب یقین ہو گیا کہ ابھی بھی مجھ میں وہ طاقت موجود ہے اور میں ابھی ان چیزوں کو دیکھ سکتی ہوں
جنہیں عام انسان نہیں دیکھ سکتا۔ یہ جان کر مجھے انجانی سی خوشی کا احساس ہوا۔ اس بات کو کتنے سال گزر چکے ہیں۔ شامیر بھی اب جوان ہو چکا ہے۔ اکثر وہ ہماری حویلی میں آتا ہے۔ ابھی بھی بہت سارے جنات میں نے دادا ابو کے کمرے کے باہر موجود دیکھے۔ اکثر انہیں یاد کر کے روتے ہیں اور ان کی باتیں ایک دوسرے کے سامنے دہراتے ہیں، اور میں حیران ہوتی ہوں کہ جنات کے دلوں میں میرے دادا جان کی اس قدر محبت بیٹھ گئی ہے کہ وہ اپنی وفات کے بعد بھی ان کے دلوں میں زندہ ہیں۔ میرے شوہر اس حقیقت سے لا علم ہے کہ مجھ میں روحانیت موجود ہے۔ جب بھی وہ مجھے کسی اندیکھی مخلوق سے بات کرتے دیکھتے تو مجھ پر ہنستے ہیں کہ تم اکیلے باتیں کرنے کی عادی ہو، اور میں مسکرا کر ان کی بات ٹال دیتی ہوں۔ میں نے کبھی ان سے اپنی اس بات کا ذکر نہیں کیا تھا۔ اب میری زندگی میں آسانیاں ہی آسانیاں ہیں، اور میرے دل میں جو یہ احساس ندامت ہے کہ وہ بچے نہ جانے موت کے منہ میں چلے گئے ہوں گے، ان کے ساتھ کیا سلوک ہوگا۔ اب جب میں نے دیکھا کہ وہ اپنی ماؤں کے ساتھ خوشباش زندگی گزار رہے، تو یہ دیکھ کر میں مطمئن ہو گئی تھی۔ مجھے شہنشاہ جنات نے بتایا کہ وہ کالے جادو کے ذریعے ان بچوں کی بلی دینا چاہتا تھا اور اپنی طاقتوں کو بڑھانا چاہتا تھا، اور یہ کام اس نے اماؤس کی رات کرنا تھا۔ ابھی وہ اماؤس کی رات نہیں آئی تھی، اسی وجہ سے وہ تمام بچے محفوظ تھے اور زندہ تھے۔ جب تک وہ مخصوص تعداد میں بچوں کو اپنے آستانے پر اکٹھا نہ کر لیتا، تب تک وہ یہ کام نہیں کر سکتا تھا۔ مگر اس سے پہلے ہی اس کا بنا بنایا کھیل بگڑ گیا، اور یوں وہ اپنے لالچ کی وجہ سے اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ اسے سزائے موت ہو گئی تھی، اور اس کا اختتام بھی بدی پر ہوا تھا۔ گھر میں آنے والے جنات مجھے مشورہ دیتے کہ مجھے اپنے دادا کی گدی کو سنبھال لینا چاہیے، مگر مجھے یہ سب پسند نہیں تھا۔ میں پیری فقیری کے چکر میں نہیں پڑنا چاہتی تھی، اسی وجہ سے مجبور لوگوں کی بنا غرض کے مدد کر دیا کرتی اور ان کے کام بھی آ جاتی۔